اچھا تو میں پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ یار قسمیں ایک تو یار یہ مولوی پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا چل چھوڑ. ہاں تو پھر یہ ہو کہ وہ آیا نہ جا. میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنی ایک اور نیو ویڈیو میں جس میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سیکھتے ہیں لیکن وہ ایک زیادہ عرصے تک ہمیں فائدہ دیتی ہیں. یوٹیوب کی ویڈیو ہو اور انٹروڈکشن نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے بشیر سید اور میں سننا اور احادیث کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں. اس ویڈیو میں اسلام کی ایک اہم چیز سیکھیں گے. اسلام کی ہر چیز یہ اہم ہے جو کہ لوگوں کی نظر میں بہت کامن ہے لیکن اصل میں کامن نہیں ہوتی. یہ ہم زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک کامن چیز اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کو 5 وقت سنتے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک عام چیز اس لیے کیونکہ یہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز میں ہوتی ہے. میرے ماننے میں یہ ہے کہ کئی لوگ اذان کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جس کی اذان حامل ہے، جس کو اذان کو جتنی رسپیکٹ دینی چاہیے. کیونکہ میں نے اس کے تھوڑے ریزنز نکالے کہ کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. ان میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کئی لوگ، زیادہ تر لوگ اس طرح کے جن کو اذان کا مطلب نہیں پتہ. کئی لوگ اس لیے جواب نہیں دیتے کیونکہ ان کو جواب آتا نہیں، تو وہ اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ یار سن کے کیا فائدہ جب پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. لوگوں کو اذان کا لغوی معنی نہیں پتہ کہ قاری صاحب جو ہے، جو امام ہے، جو مؤذن ہے، وہ جو فرما رہا ہے، جو اذان پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو میں نے سوچا اس بارے میں بھی ایک ویڈیو ہو جائے کہ اسلام میں ایک اذان کتنی اہم چیز ہے اور لوگوں کو اس کا مطلب اور اس کا جواب بھی پتہ چل جائے. جو انسان اذانیں پڑھتا ہے وہ مؤذن ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو مؤذن ہے وہ امام بھی ہو، وہ نماز پڑھانے والا بھی ہو. تو جو مؤذن ہوتا ہے اس کی ایک علیحدہ اہمیت ہے. اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی قیامت کے دن سب سے لمبی گردن ہوگی. وہ دور سے ہی پہچانا جائے گا کہ یہ اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں مؤذن رہ چکا ہے. مؤذن کے جسم کو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے اور اس طرح کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں مؤذن ہونے کے. مولانا حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اذان ایک پوری تبلیغ ہے. آپ مسجد میں آ کے اذان پڑھتے ہو اور آپ پورے محلے کو اسلام کی ایک تبلیغ دیتے ہو، جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا گیا کہ اسلام اپنے اندر لاؤ اور لوگوں کے اندر لاؤ. تو یہ ایک ذریعہ تبلیغ کرنے کا. تو اس ویڈیو میں ہم ایک طرف اذان پڑھیں گے، ایک طرف اذان کو دیکھیں گے اور ایک دفعہ ہم اذان کا جواب دیں گے. تو یہ بیسیکلی فجر کی اذان ہوگی. تو آئیں شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب اذان میں الفاظ آتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ مؤذن فرما رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو بیسیکلی جب یہ الفاظ آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آ جائے تو بیسیکلی کاروبار بند اس لیے کر دینے چاہیے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ کی باری آ گئی، اللہ کو سجدہ کرنے کی باری آ گئی، اپنے کاروبار، اپنے معاملات سارے بند کرنے کی باری آ گئی. تو جب مؤذن فرماتا ہے اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں گھر بیٹھے ہوئے فرماتا ہوں اللہ اکبر کہ ہاں بھائی میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح مؤذن دوبارہ فرماتا ہے کہ اللہ اکبر. تو میں اپنے حصے کا، اپنی ذمہ داری ہے جو میری، میں بھی اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہ یار میں بھی مانتا ہوں اللہ اکبر. میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو میں اس کے جواب میں فرماتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی معبود نہیں. مولانا نے، امام نے، مؤذن نے وہاں پہ اس چیز کا اقرار کیا اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح مؤذن دوبارہ فرماتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ واقعی میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
جب امام اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب پچھلی امتیں تھیں تو وہ اپنے نبی کو تسلیم کرتی تھی، اس لیے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت تسلیم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یار میں مانتا ہوں، میں اس چیز پہ ایمان لاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور میں بیسکلی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 5 وقت کا مطلب ہے کہ 5 وقت ہم اللہ کو تسلیم کریں گے اور ہم اپنے نبی کے طور طریقوں پہ چلیں گے۔ اس اذان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کو یاد رکھو، اپنے نبی کے طور طریقوں کو یاد رکھو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب، اس پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ان کے طور طریقوں کو اپناؤ۔ جو انسان بیچ میں، کیونکہ انسان بولتا بلاتا رہتا ہے تو اس لیے امام 5 وقت کی نماز میں یہ بار بار یاد کرواتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر ہم گھر بیٹھے ہوئے اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ میں بھی اس چیز کا ایمان رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو اگر نبی ہیں اور اگر میں ان کی امت میں ہوں تو میں ان کی لائن پہ چلوں۔ یہ 5 دفعہ مجھے یاد کرایا جاتا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں، تو بیسیکلی میں مؤذن کو جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح ہم 2 دفعہ آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، جب مؤذن فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے صلاح کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو۔ نماز کی طرف ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، تو نماز بہترین عبادت ہے، تو یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب مؤذن فرماتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر اتنی قوت، اتنی جان نہیں ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر جا کے نماز پڑھ سکوں، کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا اور کوئی نیک کام کر نہیں سکتا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، لیکن کس طرح آئیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے، تو اس کا جواب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو فرمایا کہ جس طرح مؤذن اذان دے آپ اسی طریقے سے اس کا جواب دو۔ حی علی الصلاۃ، اور اسی طریقے سے ہم دوبارہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح، فلاح کا مطلب ہے کامیابی، دنیاوی کامیابی اور آخرتی کامیابی، دونوں کی کامیابی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ آخرت کی کامیابی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس میں بیسکلی یہ نہیں کہا گیا کہ آخرتی کامیابی، اس میں کامیابی کا الفاظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی کامیابی نماز میں ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں، دنیا و آخرت کی عزت ملتی ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، اسی طریقے سے دوبارہ مؤذن فرماتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یہ صرف فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کے جواب میں گھر میں بیٹھے ہوئے، ہم سارے مسلمان گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں تو نے سچ کہا اور نیک عمل کیا۔ صدقتا و بررتا اس کی شارٹ فارم ہے، اگر آپ اس کو فل فارم میں کہیں تو صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، مؤذن نے سچ بول کے ایک نیک عمل کیا، تو یہ بیسکلی مؤذن کو جواب ہے۔ الصلاۃ خیر
इसी तरीके से दोबारा आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हम दोबारा फरमाते हैं सद्दक़ता व बर्रता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हम भी इस चीज़ के जवाब में देते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खाने को देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। और हम भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वाकई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर इंसान अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो देखिए कि अज़ान बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है। आप ये नहीं कह सकते कि हय्य अलल फलाह स्टार्टिंग में होना चाहिए था या एंड पे होना चाहिए था, और एक अल्फाज एक राइट प्लेस पे है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो अपने एहतमाम पर आई, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप कुछ इस्लामी डेली की चीज़ें सीखना चाहते हो तो हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ अपने भाई बशीर सईद को इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर।